بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ عورت جس کے بارے میں معاشرہ انگلیاں اٹھاتا ہے، جس کو گناہوں کی اندھیری گلیوں میں دھکیل دیا گیا ہو، اگر وہ عورت اچانک اپنی زندگی کو بدل ڈالے اور اسلام کی آغوش میں آ کر عزت اور سکون قلب پا لے تو اس بارے میں آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ آج کی کہانی ایک ایسی ہی حسین مگر گناہوں میں ڈوبی لڑکی کی ہے جس نے دنیاوی شہرت اور وقتی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا۔ یہ ہے گناہوں کی غلامی سے ایمان کی روشنی تک کا سفر۔ آئیے اس دل کو ہلا دینے والی کہانی کو سنتے ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ غربت، بھوک اور معاشرتی دباؤ نے اسے بچپن سے ہی مسائل میں گھیر رکھا تھا۔ والدین جھگڑتے رہتے اور اکثر گھر میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی تکرار ہوتی۔ بچپن میں ہی اس نے دنیا کی تلخیوں کا سامنا کیا۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس کے حسن نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، لیکن معاشی مجبوری اور حالات نے اسے ایسے راستے پر دھکیل دیا جسے وہ خود بھی ناپسند کرتی تھی۔ اس کے قریب ترین رشتہ داروں نے بھی اس کو سہارا نہ دیا۔ وہ راتوں کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ناشتی، امیروں کے ساتھ محفلوں میں نظر آتی اور رفتہ رفتہ وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئی جہاں سب کچھ بکتا تھا، حتیٰ کہ عزت بھی۔ ظاہری طور پر اس کی زندگی چمک دمک سے بھری ہوئی تھی، قیمتی گاڑیاں، شاندار زیورات، بڑی بڑی کوٹھیاں، لیکن اس کے دل کا سکون اس کے پاس نہیں تھا۔ اکثر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھتی کہ کیا یہ وہی زندگی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی؟ کیا دولت اور شہرت ہی سب کچھ ہے؟ رات کی تنہائی میں وہ روتی اور اس کا دل پکار اٹھتا کہ وہ کسی سچے سکون کی تلاش میں ہے، مگر شیطانی دنیا کی زنجیریں اسے جکڑے رہتی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک ایسی نیک خاتون سے ہوئی جو پڑوس میں رہتی تھی۔ یہ خاتون پردہ کرتی، نماز پڑھتی اور ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتی تھی۔ لڑکی اکثر اسے دیکھ کر حیران رہتی کہ یہ عورت اتنی مطمئن اور خوش کیوں ہے، حالانکہ اس کے پاس وہ آسائشیں نہیں تھیں جو اس کے پاس موجود تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے پاس نہ تو بڑی گاڑی ہے اور نہ ہی اپنا گھر، پھر بھی تم اتنی مطمئن کیسے ہو؟ اس نیک عورت نے مسکرا کر جواب دیا کہ سکون دولت اور شہرت میں نہیں، سکون دل کے اندر اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ یہ جملہ اس لڑکی کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ اس مختصر ملاقات نے ان کو اچھا دوست بنا دیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگی اور اس نیک عورت نے اسے اکثر قرآن کی آیات سنانا شروع کی، اور انہی میں سے ایک آیت نے اس کے دل میں گھر کر لیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ آیت اس کی زندگی کا رخ موڑنے کا ذریعہ بنی۔ وہ رات کو جاگتی اور سوچتی کہ کیا واقعی میرا دل اللہ کی یاد کے بغیر کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے دل پر ایمان کی روشنی اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دے گی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ شیطان بار بار اس کو پرانی دنیا کی یاد دلاتا۔ لوگ مذاق اڑاتے اور کچھ اسے ماضی یاد دلا کر تانے دیتے تھے، لیکن اس نے صبر کیا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا، اور ایک روز اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے راستے کو اپنا لیا۔ وہ پردہ کرنے لگی، 5 وقت کی نماز قائم کی اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ لیکن دوستو، معاشرے نے اسے آسانی سے قبول نہیں کیا۔ لوگ کہتے کہ یہ تو وہی عورت ہے جو کل تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں گناہوں میں تھی، مگر میرا رب غفور الرحیم ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔
اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عورت نہ صرف خود نیک بن گئی بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بننے لگی۔ وہ نوجوان لڑکیوں کو سمجھاتی کہ عزت اور سکون کبھی گناہوں میں نہیں ملتا۔ وہ قرآن کی کلاسز میں شریک ہونے لگی اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے لگی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اصل حسن پردے میں ہے، اصل عزت پاک دامنی میں ہے اور اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رونق تھی جو ایمان سے ملتی ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی دنیاوی حسن کی علامت سمجھی جاتی تھی اب حیا اور ایمان کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے دل پر ایمان کی روشنی اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دے گی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ شیطان بار بار اس کو پرانی دنیا کی یاد دلاتا۔ لوگ مذاق اڑاتے اور کچھ اسے ماضی یاد دلا کر تانے دیتے تھے، لیکن اس نے صبر کیا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ اور ایک روز اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے راستے کو اپنا لیا۔ وہ پردہ کرنے لگی، 5 وقت کی نماز قائم کی اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ لیکن دوستو، معاشرے نے اسے آسانی سے قبول نہیں کیا۔ لوگ کہتے کہ یہ تو وہی عورت ہے جو کل تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں گناہوں میں تھی، مگر میرا رب غفور الرحیم ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عورت نہ صرف خود نیک بن گئی بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بننے لگی۔ وہ نوجوان لڑکیوں کو سمجھاتی کہ عزت اور سکون کبھی گناہوں میں نہیں ملتا۔ وہ قرآن کی کلاسز میں شریک ہونے لگی اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے لگی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اصل حسن پردے میں ہے، اصل عزت پاک دامنی میں ہے اور اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رونق تھی جو ایمان سے ملتی ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی دنیاوی حسن کی علامت سمجھی جاتی تھی اب حیا اور ایمان کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنے ہی گناہوں میں کیوں نہ ڈوبا ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کوئی ماضی کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ عزت اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ کاش ہم بھی اپنی زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سکون پا سکیں جو دنیا کی دولت اور شہرت کبھی نہیں دے سکتی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔